अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.78 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 78 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 113, 114 और 115। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसु सवाअ मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यस्जुदून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। लैसु लाम यासीन से है, माने वो नहीं, दे आर नॉट। सवा सीन वाविया से माने बराबर, सेम और अलाइक। मिन मीम नून से है माने से। अमोंग अहली अलीफ हालाम से है माने लोग। पीपल अल किताबी काफ ताबा से है माने किताब, द बुक। उम्मतुन अलीफ मीम मीम से है माने एक जमात, अ कम्युनिटी। क़ाइमतुन क़ाफ वाव मीम से है माने कायम, साबित कदम, स्टैंडिंग और स्ट्रीट फास्ट। यतलूना तालाम वाव से है माने वो पढ़ते हैं, रिसाइटिंग। आयाती अलिफ या अलिफ से है माने आयात, वर्सेस। अल्लाही अलिफ लाम हा से है माने अल्लाह, अल्लाह। आना अलिफ नून या से है माने औकात, अवर्स। अल-लैली लाम या लाम से है माने रात, नाइट। वहुम हा मीम से है माने और वो, एंड दे। यस्जुदून सीन जीम दाल से है माने सजदा करते हैं, प्रोस्ट्रेट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। लैसु सवाअ सब बराबर नहीं हैं। मिन अहलिल किताबी अहले किताब में। उम्मतुन क़ाइमतुन एक जमात सीधी राह पर कायम है। यतलूना आयातिल्लाही वो पढ़ते हैं अल्लाह की आयात। आना अल-लैली रात के औकात में। वहुम यस्जुदून और वो सजदा करते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। पहले किताब में सब बराबर नहीं हैं, एक जमात सीधी राह पर कायम है, वो पढ़ते हैं अल्लाह की आयत रात के औकात में और वो सजदा करते हैं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। लैसु सवाअ नॉट ऑल ऑफ देम आर अलाइक। मिन अहलिल किताबी अमॉन्ग पीपल ऑफ द बुक। उम्मतुन क़ाइमतुन अ कम्युनिटी स्ट्रीट फास्ट। यतलूना आयातिल्लाही दे रिसाइट द वर्सेस ऑफ अल्लाह। Ana al-layli in the night hours, wahum yasjudun and they prostrate before him. Complete translation देखें। Not all of them are alike. Among people of the book is a community street fast. They recite the verses of Allah in the night hours and they prostrate before him. सूरह आल इमरान की आयत 114 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। युमिनूना अलिफ मीम नून से रूट वर्ड है, माने ईमान रखते हैं। दे बिलीव। बिल्लाहि अलिफ लाम हा से माने अल्लाह पर, इन अल्लाह। वल यौमि या वाव मीम से है माने और दिन, एंड द डे। अल आखिरी अलीफ खावा से है माने आखिरत, द लास्ट। व यअमुरूना अलीफ मीम रा से है माने और हुक्म करते हैं, एंड एंजॉइन। बिल मारूफी आइन रा फा से है माने अच्छे कामों का, अच्छी बात का, विद द राइट। व यनहौना नून हा या से है माने और मना करते हैं, एंड फॉरबिड। अन आइन नून से है माने से, फ्रॉम। अल-मुनकरी नून काफ रा से है माने बुरे काम, द रॉन्ग। व युसारिऊना सीन रा आइन से है माने और वो दौड़ते हैं, एंड हेजन फी फा या से है माने में, इन। अल खैरात खा या रा से है माने नेक काम, द गुड वर्क। व उलाइका अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से है माने और यही लोग, एंड दोज। मिन मीम नून से माने से, कोई, फ्रॉम। ऑफ सालिहीन सौद लाम हा से है माने नेकोकार, द राइटियस। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। व यअमुरूना बिल मारूफी और वो अच्छी बात का हुक्म करते हैं। व यनहौना अनिल मुनकरी
اور برے کام سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر they believe in Allah and hereafter وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ and they enjoin what is right وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ and forbid what is wrong وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ and they hasten in all good work وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ and they are in the ranks of righteous۔ Complete translation دیکھیں۔ They believe in Allah and hereafter and they enjoin what is right and forbid what is wrong and they hasten in all good work and they are in the ranks of righteous۔ سورہ آل عمران کی آیت 115 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا واللہ علیم بالمتقین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وما میم الف سے ہے معنی اور جو کچھ، اینڈ واٹ ایور، یفعلوا فا عین لام سے ہے معنی وہ کریں گے، they do، من میم نون سے ہے معنی سے کوئی، of، خیرن خا یا را سے ہے معنی نیکی، گڈ، فلن لام نون سے معنی تو ہرگز نہ، then never، یکفرو کاف فا را سے ہے معنی ناقدری نہ ہوگی اس کی، that will not be rejected، واللہ الف لام ہا سے ہے معنی اور اللہ، and اللہ، علیم عین لام میم سے ہے معنی جاننے والے، all knowing، بالمتقین باؤ قاف یا سے ہے معنی پرہیزگاروں کو، of the God fearing۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وما یفعلوا من خیر اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی، فلا یکفروا تو ہرگز اس کی ناقدری نہ ہوگی، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے، اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہ ہوگی اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وما يفعلوا من خیر and whatever good they do فلا يكفروا then that will never be rejected واللہ علیم بالمتقین and Allah is all aware of the God fearing people۔ Complete translation دیکھیں۔ and whatever good they do then that will never be rejected and Allah is all aware of the God fearing people۔ ریویژن کرتے ہیں ہم ان تینوں آیاتوں کا ایک بار تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں، ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے، وہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیات رات کے اوقات میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز ان کی ناقدری نہ ہوگی اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 113 پر فوکس کریں گے۔ اس کا پہلا فریز ہے لیسوا سواء، اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی 3 آیات یعنی آیت نمبر 110، 111 اور 112 میں اہل کتاب کی اس جماعت کا ذکر کیا تھا جو شر پسند تھی، کفر کرتی تھی، نبیوں کو قتل کیا کرتی تھی، اللہ کی کتابوں کو بدل دیتی تھی، اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتی تھی۔ اب ان تینوں آیات یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113، 114 اور 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے اہل کتاب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ یعنی ہم پچھلی 3 آیتوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ان شرپسند لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو انبیاءوں کو قتل کیا کرتے تھے، اللہ کی کتابوں کو بدل دیا کرتے تھے اور اللہ کے قائم کردہ حدود کو پار کرتے تھے۔ لیکن اب ان کرنٹ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی اس چھوٹی سی جماعت کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح راستے پر قائم تھی، یعنی اہل کتاب کی ایک دوسری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان لاتی تھی اور بڑی خوبیوں کی مالک تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیوں اس چھوٹی جماعت کا بھی ذکر کرتے ہیں جو حق پر قائم تھی، یہاں بتایا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب کے صرف سیاہ کاریوں کا ذکر سن کر اللہ کے مومن بندے ان تمام سے نفرت کرنے لگیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان اہل کتاب کا بھی یہاں ذکر کیا جائے جو ایمان لاتے ہیں اور جو ہمیشہ اللہ کے رضا کی فکر میں رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا قانون ہے کہ حق بات کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، لہٰذا جب اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کثیر جماعت کا بھی ذکر کرتے ہیں جو برائی پر قائم تھی اور برائی پر قائم ہے، اور اس مختصر سی جماعت کا بھی ذکر کرتے ہیں جو حق پر قائم تھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن بندے
یہ سمجھے کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے ہیں، بلکہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے مومن بندوں کو بتایا گیا کہ تمام اہل کتاب کو یکساں نہ سمجھو اور ان سے نسلی اور قبائلی بنیادوں پر تعصب نہ برتو، کیونکہ ان میں اہل ایمان، صالح اور متقی لوگ بھی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی تعداد بہت قلیل تھی اور نافرمانوں کی تعداد بہت کثیر تھی۔ یہ قلیل تعداد اہل کتاب حق پر ثابت قدم تھے، یعنی انبیاء کے لائے ہوئے دین پر قائم اور ثابت قدم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندے تمام اہل کتاب کو برا نہ سمجھے، چونکہ ان میں ایسے بھی لوگ تھے جو اہل ایمان تھے، نیک تھے، متقی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا، اللہ پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا اور آپ کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا۔ لیکن ایسی اہل کتاب کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور یہ جماعت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے مطابق رہنمائی اور اسی کے مطابق عدل کرتی تھی، یعنی خود حق پر قائم رہنا اور لوگوں کو حق کا راستہ دکھانا، یہ ان کا طریقہ تھا، اور عدل کے مطابق یعنی انصاف کے مطابق ہی وہ لوگوں میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آیت 113 کا دوسرا حصہ ہے وَيَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، وہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیات رات کے اوقات میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اہل کتاب کے علماء مثلا حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسد بن عبید، حضرت شعبہ بن شعبہ وغیرہ کے بارے میں آیت آئی کہ یہ لوگ ان اہل کتاب میں شامل نہیں جن کی مذمت پہلے گزری، بلکہ یہ باایمان جماعت امر اللہ پر قائم شریعت محمدیہ کی تابع ہے، استقامت و یقین اس میں ہے۔ یہ پاک باز لوگ راتوں کے وقت تہجد کی نماز میں بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اہل کتاب کا یہاں ذکر کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، دراصل یہ وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا اور قرآن پر ایمان لایا اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ کی آیات یعنی قرآن کی آیات وہ راتوں میں پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اس کا ذکر ایک اور جگہ بھی آیا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر، اس قرآن پر اور تورات و انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی پچھلی کتابوں کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پر بھی ایمان لانے والے لوگ تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ راتوں میں قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کے خوف سے اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتے۔ آیت 114 کی تفسیر دیکھیں۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کی بہترین صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی صفت ہے یؤمنون باللہ، وہ اللہ واحد پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی اللہ کی خدائی میں شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسری صفت ہے والیوم الآخر، اور روز آخرت پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، یعنی وہ ان اہل کتاب سے نہیں ہے جو اپنے آخرت کو چند سکوں کی عوض فروخت کرتے ہیں، یعنی یہ وہ اہل کتاب ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بعض اہل کتاب اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنی آخرت سے غافل رہتے ہیں اور دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، لیکن یہ اہل کتاب جن کا ان آیت میں ذکر ہو رہا ہے وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تیسری صفت ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی وہ ان اہل کتاب سے نہیں ہیں جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپس میں برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، کیسا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی اس جماعت کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ چوتھی صفت ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں پیش قدم ہوتے ہیں، خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سرعت سے ٹھیک کام کرتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنے والے یہ لوگ رہتے تھے، سرعت سے آگے بڑھ کر یہ نیکی اور بھلائی کے کام کیا کرتے تھے۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ نیک کام کرتے جو ان کے لیے ممکن ہوتا، دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل کرنے کی جد و جہد میں مصروف رہتے، یعنی زندگی کا وقت یہ لوگ نیک کاموں میں لگاتے اور اللہ کی نظر میں صالحین میں شمار ہوتے۔ آیت 115 کی تفسیر دیکھیں۔
वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरू वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन। और वो जो करेंगे कोई नेकी तो हरगिज उनकी नाकदरी न होगी और अल्लाह परहेजगारों को जानने वाला है। यानी ये अहले किताब अगर कोई भी कार्य खैर अंजाम देंगे तो उसकी नाकदरी न होगी। फलन युकफरू के माने हैं नाशुक्री के, यानी अल्लाह ताला उनके आमाल को वजन देगा, रद्द नहीं करेगा, यानी उनके कारहाय खैर को छुपाया नहीं जाएगा, उनकी हर छोटी बड़ी नेकी को वजन दिया जाएगा। उसके नताइज दुनिया व आखिरत की फलाह और अल्लाह की रज़ा की शक्ल में ज़ाहिर होंगे। यानी अल्लाह ताला उनकी नेकियों को वजन देगा से मुराद ये है कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी फलाह देगा और आखिरत में भी फलाह देगा और अल्लाह की रज़ा उन्हें हासिल होगी। उनके नेक आमाल बिल्कुल ज़ाया न होंगे बल्कि उन्हें पूरा बदला मिलेगा। तमाम परहेजगार लोग अल्लाह के नज़रों में हैं, यानी अल्लाह ताला उनसे वाकिफ़ हैं। वो किसी मुत्तकी के अच्छे अमल को कभी बर्बाद नहीं करता, क्योंकि इनके सिफात में एक ये भी बताई गई है कि वो मुत्तकीन होते हैं, गुनाहों से परहेज करते हैं, लिहाजा उनके नेक आमाल ज़रूर वज़न रखेंगे, वरना गुनाहगार बंदों के नेक आमाल उनके गुनाहों के सबब बहुत सारे ज़ाय भी हो जाते हैं। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। तमाम अहले किताब एक जैसे नहीं हैं, उनमें ऐसे भी हैं जो हक़ के रास्ते पर कायम हैं, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, रात की घड़ियों में अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और अल्लाह के आगे सजदा रेज रहते हैं, नेक कामों में जल्दी करते हैं और अल्लाह के यहाँ सालिहीन में शुमार होते हैं। उनकी हर छोटी और बड़ी नेकी की कदर की जाएगी, कोई नेकी ज़ाय न होगी और अल्लाह ताला इस बात से वाकिफ़ है कि वो मुत्तकी हैं, लिहाजा उनके अमाल का अजर उन्हें ज़रूर दिया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।